نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو غلبہ اسلام اور اسلامی ریاست کے قیام کا باعث بنی، اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا اس کا آغاز بھی مدینہ منورہ سے ہوا۔ گویا پوری دنیا میں جو ظلمت چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف خزاں تھی، اس کا خاتمہ اسلام کی روشنی اور بہار کے ذریعے مدینہ منورہ سے ہوا۔ پھر اس ماہ سفر میں 2 ہجری کو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا، جن سے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل چلی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی ماہ سفر میں ایران فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی، اور اسی مہینے میں عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے اور اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں عدل عمر کی یاد تازہ فرما دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ آج بھی اس مہینے کو نحوست کا مہینہ تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 13 دنوں کو نہایت منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو لوگ منحوس خیال کیا کرتے تھے اور اس مہینے کو بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ تصور کرتے تھے۔ علامہ ابن یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ماہ محرم زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ و قتال حرام سمجھا جاتا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا، اہل عرب اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جاتے۔ جنگ و جدل کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا، مرد مارے جاتے، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے، معاشی حالت ابتر ہو جاتی ہے، تو اہل عرب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، اس مہینہ کو ہی منحوس سمجھ لگے۔ بالخصوص خواتین اس سے زیادہ منحوس جانتی، کیونکہ ان کے گھر اجڑ جاتے تھے۔ عرب میں جب اسلام کی روشنی آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کو رد فرمایا اور واضح طور پر اعلان فرما دیا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے اور غول یعنی بھوت پریت اور بلاؤں کے اترنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرمائی اور فرمایا ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیک فعل لینے کو پسند فرمایا ہے۔ نیک فعل سے مراد بندے کا کسی کام سے پہلے ایسی بات کو سننا جو اس کو اچھی لگے، تو یہ اسلام میں درست ہے، کیونکہ اس سے تقدیر پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم دعا پڑھ لیا کرو، اے اللہ اچھائیاں لانے والے بھی آپ ہی ہیں اور برائیاں دور کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں اور برے کاموں سے بچانے کی قوت بھی آپ ہی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔